ہمیں اس چیز کا تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتے ہیں. اگر انہیں کوئی اختلافات ہے کچھ بھی ہے تو ان کی مخالفت ہے، جو بھی ہے ہمارے ساتھ ہے. اس طرح سے جانوروں کے ساتھ نہیں ہے. اگر انسانوں کے ساتھ دشمنی ہے تو اس طرح جانوروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میرے خیال ہے کہ آپ مجھے دوبارہ کیمرے کے سامنے رولانا چاہتے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قیامت خیز منظر تھا، وہ قابل بیان نہیں ہے. ناظرین، میں تو اس وقت موجود ہوں ملتان دنیا پر، اور 19 اعمار میاں شفیع میں ان کے گھر میں موجود ہوں جہاں پر جانوروں کو زہر دیا گیا ہے، تو بہت ہی زیادہ خطرناک حالت میں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا وجہ بنی ہے، تو بتائیں گے آپ کیا؟ السلام علیکم. جی، ہمارے جانوروں کو زہر دیا گیا. تقریباً ہمارے 12 جانور افیکٹڈ ہوئے تھے، جن میں سے 10 جو ہیں وہ ایک اتنی شدید تکلیف میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. اور وہ جو منظر تھا وہ قیامت برپا کر رہا تھا کہ ہمیں بس انسانی آنکھ میں وہ سکت نہیں تھی کہ وہ مناظر دیکھ سکے. قربانیوں میں اور اکثر روزمرہ لائف میں بھی اکثر اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ جانور کئی دفعہ ذبح ہوا کرنے پڑتے ہیں. قربانی پہ اکثر جانور ذبح ہوتے ہیں، اور ویسے نیچرلی بھی کوئی سی بیماری کی وجہ سے بھی جانور مرتے رہتے ہیں. تو یہ مناظر کبھی نہیں دیکھے کہ جانوروں کو جو تکلیف ہوئی ہے، جو آوازیں جانوروں کی نکلی ہیں، وہ بس اللہ نہ سنائے. اور جانوروں کے منہ سے جو پانی نکلا ہے، جھاگ نکلی ہے، وہ تو کئی گھنٹے تک چلتی رہی ہے. ہم نے 15 کال کی، 2 سے 3 مرتبہ کال کرنے کے بعد تھانہ بسی ملوک کو رحم آیا اور ان کے 2 اہلکار آئے ہیں موٹر سائیکل پہ. اور میں شکر گزار ہوں محکمہ لائف اسٹاک کا، جنہوں نے بر وقت رسپانس کیا. ہمارے علاقے کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ہمیں بر وقت سپورٹ کی اور آ کے ٹریٹمنٹ شروع کی. جب معاملہ ان کی سمجھ سے باہر نکلا، انہوں نے اپنے مزید کچھ سینئرز کو کال کی. ایون کہ ملتان سے تقریباً 12 لوگوں کا میڈیکل لائف اسٹاک کا ایک مکمل بورڈ آیا تھا، اور انہوں نے یہاں پہ ان کی جانوروں کی مکمل تشخیصات کی ہیں، جن میں یہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے جانوروں کو زہر ہی دیا گیا ہے. آپ کے سامنے کوئی آئی ہے وجہ، کوئی پتہ چلا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کو آج سے 2 مہینے پہلے قریبی ایک چوری کا پار لگایا گیا، جو ایک سیدھا سادہ بلیم تھا. کوئی چوری نہیں ہوئی جہاں تک ہمارا آئیڈیا ہے. اور ہمارے والد صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے وہاں پہ صفائی کے لیے. جو ملزم تھا اور مدعی پارٹی دونوں نے آپس میں جو ڈسکشن کی ہے، تھانے میں انکوائری 2 مہینے چلتی رہی، اور انکوائری کے بعد بات کے جو اینڈ ہوا ہے نا، ٹک اس بات پہ لگا کہ جی ہمارے والد صاحب کا نام تھا اور 2 میرے ماموں تھے، کہ اگر ان 3 لوگوں میں سے کوئی ممبر اس ملزم کی صفائی دے دے کہ یہ چور نہیں ہے، تو ہم اپنی ہمارا جو نقصان ہے وہ ہم کسی اور جگہ تلاش کریں گے. اس بندے کی جو ہم جان چھوڑ دیں گے. آپ کی کسی کے ساتھ درینہ دشمنی ہے کیا وجہ؟ نہیں، ہماری ذاتی دشمنی تو کسی سے نہیں ہے. ہاں، البتہ جب سے میرے والد صاحب صفائی میں نامینیٹ ہوئے ہیں کہ، اور وہ ممبر جو ملزم تھا وہ صبح آیا ہمارے گھر، اس نے آ کے کہا کہ ابو جی آپ صفائی دیں گے. تو والد صاحب نے اور میرے ماموں نے دونوں نے تقریباً اوکے کر دیا کہ جی آپ ہم تینوں میں سے جس ممبر کو کہیں گے ہم صفائی دے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے ہماری جو زمینیں جو 1972 میں ہمیں الاٹ ہوئی تھی ہمارے دادا جی کے نام تھی، پھر ہمارے والدین کے نام ہوئی ٹرانسفر. پہلے انہوں نے اسی صاحب کے اس کے اوپر اپلیکیشن دائر کی کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے اور یہ لوگ قبضہ معافی ہیں اور یہ ناجائز قابض ہیں ان زمینوں کے اوپر. تو اس کو ہم نے 2 دن میں جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. پٹواری نے ریکارڈ پیش کیا، ہم نے بھی اپنا ریکارڈ پیش کیا محکمہ لینڈ سے، جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ. اور جب ان کو یہ چیز کچھ نہ ہوئی، انہوں نے پھر ہمارے اوپر ایک اور جھوٹی درخواست دائر کی، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے ہمیں پھر دھمکیاں دینے کو اترا ہے کہ جب آپ کو 2 دن کا ٹائم ہے، آپ کو 1 دن کا ٹائم ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور ہمیں اس چیز کا تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتے ہیں. اگر انہیں کوئی اختلافات ہے کچھ بھی ہے تو ان کی مخالفت ہے، جو بھی ہے ہمارے ساتھ ہے. اس طرح سے جانوروں کے ساتھ نہیں ہے. اگر انسانوں کے ساتھ دشمنی ہے تو اس طرح جانوروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تو حدیث کریم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ کسی پرندے کے چڑیا کے بچے کسی صحابی نے اٹھا لیے، تو آپ نے اس صحابی کو تنبیہ فرمائی کہ اس کے بچے جلدی سے بچوں کو اس کی ماں سے ملا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے بلکہ پوری کائنات کے نبی ہیں. اب کائنات میں انسان اور جانور نہیں ہیں، حشرات، چرند پرند ہر ایک چیز موجود ہے، اور میرے نبی ہر ایک چیز کے نبی ہیں. اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں میرے نبی کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے. تو جس شریعت میں، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پانی کا ضیاع کرنا بھی اسلام میں ممنوع ہے. آپ جا رہے ہیں راستے سے، اگر آپ نے کانٹا ہٹا دیا اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا. تو ان کے ساتھ ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی اس وقت کیا آنکھوں میں منظر ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہوگے، کس طریقے سے جانور آپ کے سامنے جان دیں گے ہوں گے؟ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو منظر؟ بہت ہی دردناک ہوگا نا. میرے خیال ہے کہ آپ مجھے دوبارہ کیمرے کے سامنے رولانا چاہتے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قیامت خیز منظر تھا، وہ قابل بیان نہیں ہے. وہ قابل بیان نہیں، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا. بالکل جی.
ایسے ہی ہے، انسان کو نہیں برداشت کر سکتا. کس طریقے سے انسان دیکھتا بھی ہے کسی انسان کو کس طریقے سے جان نکلتی ہے اس کی، تو پھر یہ جانور ہے بے زبان ہے، ان کا کیا قصور تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے ان کو سامنے لائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت عطا فرمائے.